براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ویریکوز وین پہ، جس کو ہم کہتے ہیں نسوں کا پھول جانا، وریدوں کا پھول جانا یا ٹانگوں پر گانٹھوں کا بن جانا۔ یہ بیماری کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا ہومیوپیتھی میں علاج کیا ہے، اور جو ایلوپیتھک میں یا سرجری میں جو علاج ہے وہ کیوں سرجری جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈ نہیں کی جانی چاہیے۔ آئیے آج اس پہ بات کرتے ہیں ہم ویریکوز وین۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم وین، ورید یعنی اور شریان آرٹری جو ہے، اس میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ ہمیں یہ بیماری سمجھنے میں آسانی ہو۔ جس کو ہم آرٹری کہتے ہیں، آرٹریز کہتے ہیں، وہ ہوتی ہیں شریانیں، اور جن کو ہم وین کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں وریدیں۔ اچھا، اب شریانوں کا کام کیا ہے؟ شریانیں خون جو ہے وہ ہارٹ سے، دل سے پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ سپلائی کرتی ہیں۔ ہر جگہ پر خون کو لے کر جانے کا کام شریانوں کا ہوتا ہے، اور وریدیں جو ہوتی ہیں ان کا کام جب آکسیجن چھوڑ دیتا ہے خون باڈی کے اندر اور باقی جو چیزیں اس نے چھوڑنی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے انرجی کے لیے، تو باقی سارے خون کو جو واپس لے کر آنے کا کام کرنا ہوتا ہے وہ ہماری وینز یعنی وریدیں کرتی ہیں۔ واپس خون جو لے کر آتی ہیں وہ وریدیں ہوتی ہیں۔ اب جو واپس خون آ رہا ہے وہ ہماری وینز کے ذریعے، وریدوں کے ذریعے آتا ہے، تو وریدوں کے اندر والوز بنے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ٹانگوں سے، پاؤں سے جو خون اوپر ہارٹ کی طرف جا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کوئی موٹر تو نہیں لگی ہوئی کہ جو گھوم رہی ہے اور وہ جو پانی کی طرف جو ہے نا وہ خون کو اوپر لے کر جا رہی ہے یا کسی بھی چیز کو اوپر لے کر جا رہی ہے پریشر کے ساتھ، تو خون اوپر جا رہا ہے، ایسا تو نظام نہیں ہے۔ تو پھر خون جب پاؤں میں ہماری جو آرٹریز ہیں، شریانے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا پاؤں تک، اب پاؤں سے، ٹانگوں سے بندہ ایک کھڑا ہے، انسان کھڑا ہے، تو اس کے ہارٹ تک جو خون پہنچنا ہے وہ کیسے واپس پہنچے گا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمارے مسلز ہیں، یہ جو ہم جو مسلز کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کو ہلاتے جلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے مسلز جو سکڑتے اور پھیلتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری وہ وریدیں بھی سکڑتی پھیلتی ہیں۔ جب یہ وریدیں سکڑتی پھیلتی ہیں نا، تو ہمارے وریدوں کے اندر والوز لگے ہوئے ہیں۔ والوز کیسے ہیں؟ ایسے یہ والو بند ہے، جب ہمارے مسل نے حرکت کی تو یہ والو کھلا، خون اوپر چلا گیا اور یہ والو بند ہو گیا۔ اب اگلے وال میں ایسے ہی ہوا، اگلے وال میں ایسے ہوا کہ خون جو ہی حرکت کرتا جاتا ہے وہ خون اوپر کو حرکت کر رہا ہے، اور ہماری یہ جو ٹانگیں ہیں وہاں سے جو بڑی ہماری وریدیں اوپر آ رہی ہیں، یہ پھر ایک پیٹ کے اندر ایک بڑی ورید ہے، اس کے اندر سے پھر اوپر کو چلی جاتی ہیں۔ اس میں یہ دونوں وریدیں، بڑی وین جو ہیں، وہ پھر ایک اور بڑی وین بن کر یہ پھر ہارٹ کی طرف یہ وین چلی جاتی ہے۔ تو ویریکوز وین کیا ہے؟ وریدوں کا پھول جانا، وریدوں میں گانٹھوں کا بن جانا یا نسوں کا پھول جانا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے ان والوز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ والوز جو ہیں وہ خون کو اوپر نہیں لے کر جاتے، اور وہ اس میں وہ جب کھل گئے ہوئے ہیں تو وہ بند نہیں ہوتے بعد میں۔ یہ ایک والو ہے، یہ ایک والو ہے، یہ کھلے، خون اوپر چلا گیا، اب اس کو بند ہو جانا چاہیے تھا نیچے آنے سے پہلے بلڈ کے، وہ بلڈ جو ہے وہ یہ کھلے رہتے ہیں، اوپر گیا بلڈ، کسی وجہ سے ہم نے حرکت بھی کی، مسلز ہمارے کنٹریکشن بھی ہوئی، لیکن وہ خون پھر واپس آ گیا۔ اب وہ وریدیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، ان میں گانٹھیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اور زیادہ پھول جائیں تو پھر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں، وریدیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو ہماری ہوتی ہے گینگرین بنتی ہے یا کوئی اور پھوڑے اس طرح کے بن جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ میری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں گینگرین پہ بھی، اور بعض دفعہ شوگر کے ایسے زخم ہوتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس میں بھی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری وینز کے اندر، ہماری آرٹریز کے اندر جو بلڈ ہے اس کی سرکولیشن رک جاتی ہے، تو جب سرکولیشن رکتی ہے تو یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اب
ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ وینز جو ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وینز وہ ہیں جو بالکل مسلز کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں, ان کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ذرا ڈیپ ہوتی ہیں. اور ایک وینز وہ ہیں جو ہماری یہ کھال کے اوپر ہیں, یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہیں. ایک وہ وینز ہوتی ہیں جو ہماری بالکل جلد کے نیچے ہیں, بالکل جلد کے ساتھ ہی وہ لگی ہوئی ہیں. یہ ہماری ٹانگوں میں بھی ہوتی ہیں. جو ہماری مسلز کے اندر ہیں, پٹھوں کے اندر ہیں وینز ہیں, ان میں اگر بلاکیج ہو جاتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اور اگر ان میں بلاکیج ہوگی ہوئی ہے تو ہمارا جو لوڈ ہے وہ ہماری یہ زیر جلد جو وینز ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے. اور یہ وینز گو کے پھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ ان کا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں, یہ خود کر کے اس کو لے کر جا رہی ہوتی ہیں. اب سرجری میں کیا ہوتا ہے؟ سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ویریکوز وین جو ٹانگوں پہ ہوا ہوتا ہے اس وین کو نکال دیا جاتا ہے. اب اس کو اگر ہماری جو مسلز کے ساتھ وینز ہیں ان کے اگر فنکشن کو نہ دیکھا جائے اور ان کو دیکھے بغیر اگر ان کو نکال دیا جائے تو یہ بعض دفعہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے, اور بعض دفعہ یہ چیز جو ہے وہ ٹانگ ضائع بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویریکوز وین جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں پرائمری ویریکوز وین. پرائمری ویریکوز وین میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہوتی وینز کے پھولنے کی, بلکہ وہ ان کے اوپر جو پریشر آیا ہوا ہے صرف وہی, اور جو والو کی خرابی ہے اس کی وجہ سے جو پھول گئی ہیں, ان میں گانٹھیں بن گئی ہیں, ان میں نیلا رنگ آ گیا ہے, جیسے گندا خون کی وجہ سے رغوانی سا رنگ بن جاتا ہے اس کا جو, تو وہ اگر اس طرح سے بنا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ویریکوز وین. اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا سیکنڈری ویریکوز وین. سیکنڈری ویریکوز وین میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہماری جو وینز ہیں ان میں کوئی اور وجہ ہوتی ہے خون کے جمع ہونے کی. مثلا جو ہماری پریگننٹ خواتین ہیں ان کی ہماری جو مین جو وین ہے یہاں پہ بڑی وین ہے, اس کے اوپر پریگننسی کی وجہ سے, بیبی کے لوڈ کی وجہ سے وہ وین پہ پریشر آتا ہے, وہ وہاں پہ بلاک ہوتی ہے, اور وہ وینز جو ہیں ٹانگوں کی وہ پھول جاتی ہیں, وہ باہر آ کر نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب اس طرح کی وینز جب نظر آئیں تو وہ عام طور پر ڈلیوری کے بعد, وضع حمل کے بعد جو ہے وہ واپس سے آنا شروع ہو جاتا ہے مرد, اور اس کا کسی علاج کی عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بعض دفعہ ڈلیوری کے بعد بھی وہ وینز اپنی اصل جگہ پر, اپنی اصل حالت پر نہیں آتی. بعض دفعہ اس پہ جگہ پہ بھی پھول جاتی ہیں, ٹانگوں پہ تو بہت زیادہ پھولی ہوتی ہیں, پاؤں پہ پھولی ہوتی ہیں. تو اب وہ جو وینز ابھر کر باہر آئی ہوتی ہیں ان کا ہومیوپیتھک علاج کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سیکنڈری ہوگی, جس میں بھی ریزن کوئی اور ہو اس کو ہم سیکنڈری ویریکوز وین کہیں گے. اب یہ دو قسم کی جو ہے اور دونوں کا ہومیوپیتھی کے اندر مختلف علاج ہے. میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو ویریکوز وین میں یہ بواسیر کے جو میری 3-4 ویڈیوز ہیں جو بواسیر کے حوالے سے بھی ہیں, اس میں میں نے مختلف سٹیجز بواسیر کی بتائی ہیں, پائلز کی. تو اس میں بھی میرا ذکر میں نے کیا ہے کہ بعض دفعہ وہ وین پھول جاتی ہے. جب فل پریشر پڑ کے قبض سے پخانہ آتا ہے تو وہاں مقد کے اندر جو ہے وہ وین پھول گئی ہوتی ہے. وہ اصل میں وہ بھی جو پھولی ہوئی وین ہے وہ بھی ویریکوز وین ہے. تو آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ویریکوز وین میں ہومیوپیتھی میں سب سے اچھی میڈیسن جو ہے وہ ہیمامیلس ہے. ہیمامیلس جو ہے وہ وریدوں کا پھول جانا, ان کے اندر گانٹھوں کا بن جانا, ایون مقد کے اندر بھی, بواسیر میں بھی جو مقد جو ہے وہ پھول جائے, اس کے اوپر وینز جو ہے وہ موٹی ہو جائیں, اور بعض دفعہ اس میں سے گندا خون خارج ہونا شروع ہو جائے, تو اس میں بھی ہیمامیلس ہماری بڑی اچھی میڈیسن ہے. اگلی میڈیسن جو ویریکوز وین کے لیے ہے وہ ہے ایسکولس ہپ. ایسکولس ہپ جو ہے یہ بھی بواسیر کی بھی بڑی اچھی دوائی ہے اور ویریکوز وین کے لیے بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جلد کا ڈلک جانا, وقت سے پہلے جو ہے نا وہ جلد ڈلک گئی ہے, اس طرح سے ہماری وینز جو ہیں ان وہ کمزور ہو گئی ہیں, وہ بلڈ کو اوپر نہیں بھیج پا رہی ہیں, تو اس کے لیے ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیلشیم فلوریکم یا کلکیریا فلور. یہ بایو کیمک کی میڈیسن ہے, ڈاکٹر شوسلر کی ایجاد کردہ ہے. یہ کمال کی چیز ہے ویریکوز وین کے لیے.
اس کے علاوہ خواتین میں خاص طور پر حمل کے بعد جب وہ پھول جاتی ہیں اور وضع حمل کے بعد بھی وہ وہیں جو ہے وہ قائم رہتی ہیں، اس میں ہماری اسکیل کار بہت اچھا کام کرتی ہے. لیکن میں یہ ساری میڈیسن جو ہے ان کی نہ تو پوٹینسی بتا رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی دوائی جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن نہ کیجیے، خود علاج نہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے معالج سے مشورہ کر کے میڈیسن لیں، کیونکہ ویریکوز وین جو ہے یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے رہنے دیا جائے تو خدا نخواستہ وہاں پہ اس طرح کے زخم بن سکتے ہیں کہ جو بعد میں ٹھیک نہ ہوں کسی بھی میڈیسن کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ٹانگ کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ویریکوز وین کا، اور پھر یہ کہ پینفل تو یہ ہوتی ہے، پین بہت کرتی ہے، اس کا علاج اپنے معالج سے اپنے ڈاکٹر سے ہی کروانا چاہیے. میرا یہ واٹس ایپ موجود ہے، اس پہ آپ مجھ سے بھی اگر آپ کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر کیا کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہیں. آپ کہیں بیٹھیں تو آگے سٹول رکھ لیں، اپنی ٹانگیں اس کے اوپر رکھ لیں اگر آپ کو ویریکوز وین کا مسئلہ ہے تو. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اب ایک بندے کی مجبوری ہے کہ اس نے کھڑے رہنا ہے، اس کی جاب ہے ایسی، یا وہ گھر میں خاتون ہے تو کوکنگ کرتی ہے. یہ عام طور ویریکوز وین جو ہے وہ ہوتی بھی خواتین کو زیادہ ہے، یا جو زیادہ کھڑا رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہے، یا جن کی باڈی اسٹرکچر جو ہے وہ اوبیسٹی کی طرف ہے، یعنی جن کو موٹاپا زیادہ ہے، ان لوگوں کو ویریکوز وین زیادہ ہوتا ہے. اور ایجڈ لوگوں کو جو زیادہ عمر میں ہوتے ہیں ان کو بھی یہ زیادہ ہوتا ہے. اب جو لوگ کھڑے رہتے ہیں، اب ان کو زیادہ دیر کھڑے رہنے سے جو ویریکوز وین ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے احتیاط اس کی کہ آپ اپنے مسلز کو حرکت دیتے رہیں، تاکہ جو پمپ لگے ہوئے ہیں، جو والوز لگے ہوئے ہیں آپ کی وینز کے اندر، وہ اس کو آپ کے جو بلڈ ہے جو نیچے آیا ہوا ہے اس کو اوپر بھیجتے رہیں. جب مسلسل ایک ٹانگ پہ یا دو ٹانگوں پہ آپ مسلسل کھڑے ہیں، اس میں پورا بوجھ پڑتا جا رہا ہے، تو وہ خون جو ہے وہ نیچے تو آ رہا ہے. جب آپ تھوڑا سا ایسے حرکت دیتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ کو کبھی دوسری ٹانگ کو، تو وہ خون اوپر جا رہا ہے. تو اس سے جو ہے نا ویریکوز وین سے بچا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. رات کو بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے پاؤں پہ ٹانگوں کی طرف جو ہے نا ایک سرہانا رکھ کر پھر سو جائیں، اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے بلڈ جو ہے وہ گاڑھا ہو، تھک ہو. تو اس طریقے سے یہ ویریکوز وین سے بچا جا سکتا ہے. میں نے آپ کو ویریکوز وین کے وجوہات، اسباب اور اس کا ہومیوپیتھک علاج ڈیٹیل سے بتایا ہے. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جو ہے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو موصول ہو، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن موصول ہو اور آپ اس کو دیکھ سکیں. ہاں، اس ویڈیو کے اندر آپ کو کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو تو آپ ضرور کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پھر بھی کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ کے فضل و کرم سے ہر بیماری کا علاج موجود ہے، تو پورے اعتماد سے ابھی رابطہ کیجیے. ڈاکٹر رضوان ثاقب 0303 7578 803.